بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 84 شرط العوضین میں سے آج شرط چہارم کے بارے میں گفتگو ہے، ملکیت، معالیت، اور پچھلے درس تک جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کون ہو تلکن، اور چوتھی شرط ہے کہ القدرت علی التسلیم، بائعین یعنی بائع اور مشتری جنس اور ثمن ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پہ قادر ہوں۔ البتہ کتابوں میں شرط سوم لکھی ہوئی ہے اس بنیاد پہ کہ جو پچھلی شرط ہم نے بیان کی تھی کون ہو تلکن، بعد نے اس کو شرط ذکر کی ہے، یعنی نمبر 1 ملکیت، نمبر 2 معالیت، اور نمبر 3 جو کون ہو تلکن بعد نے اس کو اسی معالیت میں ہی ذکر کیا تھا، لہذا وہ شرط دوم تھی تو یہ شرط سوم ہو جائے گی، لیکن آسانی کے لحاظ سے ہم نے ملکیت، معالیت، کون و تلکن اور اب شرط چہارم قدرت علی التسلیم کو ذکر کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ کون و تلکن میں جو مسائل تھے وہ ہم نے بیان کیے، ان میں سے کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن کی آج کل ضرورت نہیں، ہم نے ذکر نہیں کیے۔ مثلا کون و تلکن کی بنیاد پہ بیع وقف جائز نہیں تھی، بیع عین مرہونہ وہ بھی جائز نہیں تھی، اسی طرح ام ولد کنیز کا بیچنا جائز نہیں تھا جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا، اسی طرح جن العبد، عبد کی جو جنایت ہے وہ اگرچہ جناب مصنف نے ذکر کیا ہے اور ہم نے ذکر نہیں کیا، تو 4 مورد تھی کون و تلکن میں کہ کون و تلکن کی بنیاد پہ یہ 4 چیزیں انسان نہیں بیچ سکتا تھا، تو ان میں سے ہم نے 2 کا ذکر نہیں کیا، جن میں سے جن العبد والا مسئلہ تھا اور جنایت عبد بصورت عمدی ہو یا بصورت خطی ہو کہ جناب مصنف نے اس کو اس سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی شرط چہارم سے پہلے، قدرت علی التسلیم سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ام ولد کنیز کو بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ تو آج سے ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں قدرت علی التسلیم کہ جو شرط سوم یا شرط چہارم ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فی الجملہ شرط ہے کہ طرفین عقد عوضین کو سپرد کرنے پہ قادر ہوں۔ فی الجملہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات ضمیمے کے ساتھ ایک چیز کو بیچنا ممکن ہے، جس طرح عبد عابق کی مثال آ جائے گی، تو اس بنیاد پہ فی الجملہ قدرت علی التسلیم ہونی چاہیے، نہ بالجملہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل اجماع ہے، روایات ہیں، اور اس طرح قید غرر کے جو خود روایات میں موجود ہے، لذا غرر کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ سوم من شرائط العوضین القدرت علی التسلیم، بائعین قادر ہوں ثمن و مسمن کو ایک دوسرے پہ تسلیم کرنے پہ، سپرد کرنے پہ، کہ فإن الظاہر الاجماع علی اشتراط فی الجملہ، کہ جو فقہا کے کلام کا ظہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدرت اشتراط القدرت علی التسلیم شرط ہے فی الجملہ، اجماع ہے اس پہ۔ فی الجملہ عرض کی کہ بعضوں کا ضمیمہ کی صورت میں بیچنا جائز ہے، کما فی جامع المقاصد، اس اجماع کو صاحب جامع المقاصد نے بھی ذکر کیا ہے، وفی التذکرہ، اور جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ انہ اجماع، یہ اجماع ہے، وفی المبسوط، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ الاجماع علی عدم جواز بیع السمک فی الماء والطیر فی الہواء، کہ جائز نہیں، اجماع اس بات پہ کہ جائز نہیں سمک کا، ماء میں مچھلی کا پانی کے اندر بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قدرت علی التسلیم نہیں رکھتے۔ جناب ابن زہرہ نے عن الغنیہ، ابن زہرہ نے ذکر فرمایا کہ انہ انما اعتبرنا فی المعقود علیہ ان یکون مقدورا علیہ، کہ یہ جو ہم نے معتبر جانا ہے معقود علیہ کے لیے کہ مقدور ہونی چاہیے مبی، کیوں؟ تحفظا مما لا یمکن فی ذلک، بچاؤ کرتے ہوئے اس بات سے کہ اگر ممکن نہیں ہے اس مبی کا ہاتھ میں لے آنا، تو فرماتے اس وجہ سے ہم نے قدرت کو ذکر کیا ہے۔ البتہ بعض سے قدرت، بعض نے اس کو صفات بائع اور مشتری میں ذکر کیا ہے، یعنی علیحدہ اس کو ذکر نہیں کیا کہ یہ خود بائع اور مشتری کی صفات میں سے، جس طرح علم ہے مثلا، اسی طرح کیا قدرت، لیکن چونکہ عموماً فقہا ذکر کرتے ہیں، جناب مصنف نے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔
کسمک فی الماء والطیر فی الہوا، جس طرح جناب ابن زہرہ نے مثال پیش کی ہے کہ سمک ماء میں طیر ہوا میں، کہ فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، کہ جس کی حالت ایسی ہو تو فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز بلا خلاف. یہاں پہ جو مہم ہے وہ بلا خلاف کا لفظ ہے، یعنی اس پہ اجماع ہے. یہ یہاں تک ہوگی اجماع والی دلیل. اس کے علاوہ فرماتے ہیں روایات بھی ہیں کس طرح استدل فی التذکرہ علی ذالک. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ میں اس پہ استدلال کیا ہے کہ بأنہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الغرر، کہ جناب نے فرمایا کہ بیع غرر سے نہیں فرمایا جناب نے. خب تو بیع غرر یہ ہو گیا کبرا، وہذا غرر اور یہ ہو گیا صغرا. تو پس صغرا اور کبرا نتیجہ مشخص، لذا اس کی بیع جائز نہیں ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے اس میں اولاً یہ کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ مرسل تو نہیں ہے، تو ظاہر مرسل ہے، لیکن چونکہ یہ خبر مشہور ہے علماء کے درمیان لذا شہرت اس کے ارسال کو ختم کرتی ہے، جبران کرتی ہے. دوسرا یہ کہ بلاخر نہیں آیا معاملات میں بھی موجب فساد ہے، تو فرماتے ہیں ہاں یہاں پہ موجب فساد ہے، اس پہ اجماع موجود ہے. اور یہ کہ یہ جو نہیں ہے خارج از معاملہ میں نہیں ہے، فی المعاملہ میں، داخل معاملہ میں ہے، لذا یہ موجب فساد بھی ہے. تیسرا یہ کہ غرر آیا لازم آتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں غرر بھی یہاں پہ لازم آ رہا ہے. پس تینوں امور مکمل ہیں. پہلا امر یہ کہ سند اس کی جبران ہو گیا، دوسرا یہ کہ نہیں یہاں پہ موجب فساد ہے، اس کو بھی ہم نے ثابت کر دیا. تیسرا یہ کہ قدرت علی التسلیم، اس کو ہم غرر سے نکال رہے ہیں کہ غرر کا یہی معنی ہے، کیونکہ آئے گا کہ لغویین نے اور فقہاء نے جو مثال پیش کی غرر کی وہ یہی مثالیں السمک فی الماء والطیر فی الہوا. بنابراین اس نئی سے، اس دلیل سے کہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں. لذا فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ غرر ہے، لذا مقدمہ ہمارا مشخص. بیع غرر سے جناب نے نہیں فرمائی، وہذا غرر، یہ غرر ہے، یہ غرر ہے. اس کو آگے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی. اس کے علاوہ نہیں ہونا یوجب الفساد، اس مسئلے میں، یہاں پہ اس مسئلے میں یعنی معاملات میں فرماتے ہیں نہیں فساد کا موجب اجماعاً علی الظاہر، بنا بر ظاہر کے کہ یہ جو ظاہر ہم کہہ رہے ہیں اس کی تصریح کی ہے فی موضع من الایضاح، صاحب ایضاح نے ایک مقام پہ وضاحت کے ساتھ بسرا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو نہیں ہے موجب فساد ہے. اور واشتہار الخبر بین الخاصۃ والعامہ، یہ خبر عام اور خاصہ کے درمیان مشہور ہے، بنابری یجب ارسالہ. پس تینوں امور مکمل. خب اما کون ما نحن فی غررن، اس کی مزید وضاحت کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے جہاں پہ غرر موجود ہے، تو فرماتے ہیں فهو الظاہر من کلمات کثیر من الفقہاء واہل اللغہ، بہت سارے فقہاء اور اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہاں پہ غرر ہے. کس طرح ہے؟ تو مثلوا للغرر، کیونکہ انہوں نے غرر کی مثال ہی پیش کی کہ بیع السمک فی الماء والطیر فی الہوا، مچھلی کو پانی میں اور طیر کو ہوا میں غرر ہے. اس کے علاوہ معنی الغرر علی ما ذکرہ اکثر اہل لغہ صادق علیہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اکثر اہل لغت نے جو غرر کا معنی بیان کیا ہے وہ یہاں پہ صادق آتا ہے. مثلا کس طرح والمروی عن امیر المومنین علیہ السلام، اور جناب امیر سے جو روایت مروی ہے وہ اس طرح کہ جناب فرماتے انہو عمل، یعنی سمک کو ماء میں، طائر کو ہوا میں بیچنا یہ ایسا عمل ہے کہ ما لا یؤمن ماہ من الضرر، کہ جس سے انسان ضرر سے بامن نہیں ہو سکتا. بس غرر پیش آ رہا ہے، ضرر پیش آ رہا ہے. اور آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ غرر کے معنی میں سے ایک معنی یہی ضرر ہے، یعنی اپنے آپ کو خطر کے مقام پہ قرار دینا. اس کی وضاحت معنی الغرر لغتاً، لغت میں غرر کا کیا معنی ہے. وفی الصحا، صاحب سیاج انہوں نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں، غرر کے 3 معنی بیان کیے ہیں. غرر کا ایک معنی غفلت ہے، دوسرا معنی غرر کا خدا ہے اور دھوکہ ہے، اور تیسرا معنی خطر ہے. تو ان میں سے جو خطر والا معنی ہے یہ ہمارا اس مثال میں کہ انو عمل مع لا یوم ماء من الضرر، اس پہ صادق آ رہا ہے.
لذا فرماتے ہیں فی الصحا الغرا یعنی الغفلہ، والغار غر یغر غار یعنی غافل، واغرہ اس کا معنی فرماتے ہیں یعنی اطاہ علی غرۃ منہ. خوب اسی طرح کہتے ہیں اغتر بشیء یعنی خادع بشیء. بس یہاں پہ غرہ کے دو معنی کیے گئے، غرہ بمعنی غافل، غار بمعنی غافل، اور غرہ بمعنی خادع دھوکہ دینا. اور تیسرا معنی والغر الخطر، غرر یعنی خطر، اور خطر ما لا یمنع من الضرر. ونہا اور یہ جناب صاحب صحا نے ذکر کیا ہے اسی مثال میں کہ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، بے غرر سے رسول خدا نے منع فرمایا ہے. وہ مثل اور یہ غرر ایسے ہے جس نے بیع السمک فی الماء والطیر فی الہواء. تو یہ عبارت ہوگی جناب صحا کی. اعلان کال یہاں تک کہ ان کی عبارت جہاں تک پہنچی کہ والتغریر یعنی باب تفعیل میں ذکر کریں. تغریر کا معنی کیا ہے؟ حمل النفس علی الغرر، یعنی اپنے نفس کو، اپنی جان کو عرضہ کرنا، پیش کرنا علی الغرر خطر کے. تو یہاں پہ غرر خطر کے معنی میں ہے انتہا. اس طرح وعن القاموس صاحب قاموس نے جو ذکر کیا اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں غرہ غرن و غرورن و غرتن. غرہ غرہ یغرو جی کہ اس کا مصدر غرن بھی آتا ہے، غرور بھی آتا ہے، غرہ بھی آتا ہے. یہ جو غرہ کا لفظ ہے فہو مغرورن، اس کا اسم مفعول کیا بنے گا؟ اس میں فاعل بنے گا مغرور. وغریر جی، اور اس طرح غریر کا امیر. ان تمام کا معنی کیا ہے؟ خدا، دھوکہ دینا یا خادہ ہو. اور اس طرح وَأَطْعَمَهُ فِي الْبَاطِلِ، اس کو ڈالا ہے کس میں؟ باطل میں. اِلَىٰ أَنْ قَالَ یہاں تک فرماتے ہیں غرر بنفسه تغریرا وتغرتا. اس کے دو مصدر ہیں باب تفعیل کی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے. باب تفعیل تفعیل کے وزن پہ اور تفعیل کے وزن پہ آتا ہے. لذا غرہ غررا جو غرر تغریرا بھی آتا ہے، غررا جو غرر تغرتا بھی آتا ہے. تو غرہ کا معنی فرماتے ہیں الرضا للہلکا، یعنی انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے درپے کر دے. یہ تو مصدر تھا. والاسم اس میں مصدر اس کا کیا ہوتا ہے؟ الغرر، یعنی را کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فتح کے ساتھ پڑھنا، محرکہ. اعلان کال جہاں کے فرماتے ہیں والغار الغافل. دوسرا معنی غرہ کا وہی جو صاحب صحا نے ذکر کیا ہے، یعنی غفلت کے معنی میں ہے. وقترا یعنی غافلہ. والاسم اور یہاں پہ اس میں مصدر جو ہے اگر غافلہ کے معنی میں ہو تو الغرہ آتا ہے بالکسر انتہا. اسی طرح جناب ابن اسیر نے نہایہ میں ذکر کے بعد تفسیر الغرہ بالکسر بالغفلہ، انہوں نے ایک معنی غرہ غفلت کا معنی کیا ہے بالکسر کے ساتھ پڑھیں. اور فرماتے ہیں تفسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انہو نہا ان بیع الغرر، کہ روایات میں نہیں کی گئی ہے بے غرر سے. تو وہ کس طرح ہے؟ غرر کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ يَغُرُّهُ الْمُشْتَرِي يَغُرُّ الْمُشْتَرِي. غرر یعنی جس کا ایک ظاہر ہو اور ایک باطن ہو. ظاہر اچھا ہو لیکن باطن اس کا مجہول ہو، اسے کہتے ہیں غرر. وَهُوَ مَا یعنی غرر کیا ہے؟ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ جس کا ظاہر ہو کہ يَغُرُّ الْمُشْتَرِي جو مشتری کو خدا دے، دھوکہ دے. وَبَاطِنٌ مَجْهُولٌ اس کے باطن کا پتہ نہ ہو. وقال الازہری جناب ازہری فرماتے ہیں کہ بیع الغرر ما کان علی غیر عہدۃ ولا سکۃ. بیع غرر سے مراد ایسی چیز کی بیع ہے کہ جو انسان کے عہدے میں نہیں ہے، ولا سکہ اور نہ ہی مشتری موثق ہے کہ بائع اس کو مجھ تک پہنچا دے گا، اسے کہتے ہیں غرر. وَيَدْخُلُ فِيهِ اور بیع غرری میں داخل البیوع ایسی بائعات، ایسی بائیں کہ التی لا یحیط بکنہا المتباعیان، کہ جن کی حقیقت کو دونوں کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی بائع کو پتہ نہ ہی مشتری کو. جیسا کہ مثال وہی ہے من کل مجہول، ہر مجہول چیز کہ جس کو نہ بائع جانتا ہے نہ کیا نام ہے مشتری جانتا ہے. تو ان تمام کو بیع غرری کہیں گے.
وقت تکرر فی الحدیث، اور اس طرح حدیث میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یہ اس کا تکرار کیا گیا ہے۔ ومن حدیث مطرف، اسی طرح جناب مطرف کی حدیث ہے کہ فرماتے ان لی نفسا واحدہ، کہ جناب فرماتے میرا ایک نفس ہے، وانی لاکرہ ان اغرر بہا، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کو دھوکے میں ڈالوں اپنے نفس کو، یعنی احملھا علی غیر ثقۃ، یعنی میں اس کو درپیک کروں ایسی جگہ پہ کہ جو موثق نہیں ہے۔ وبہ سمی شیطان غرورا، اور اسی معنی میں شیطان کو بھی غرور کہا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور یعنی شیطان، کیوں؟ لأن الشیطان یحمل الانسان علی محابہ، کہ انسان کو شیطان ظاہری طور پہ محابہ پہ لے جاتا ہے، یعنی انسان اس کام کو پسند کرتا ہے اور اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَا يَسُوءُهُ، اس کے پیچھے ایسی چیز ہے، باطن میں ایسی چیز موجود ہے کہ جو انسان کے لیے بری ہے۔ انتہا، تو یہاں پہ صاحب ازہری جناب ازہری کی بات مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بعض لغویین کے کلام کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔